میرے عزیزو، کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی نسل ہوتی، اس کی اولاد ہوتی ہے۔ جب کسی کی نسل، کسی کی اولاد وہ نکمی نااہل ہو جائے تو اصل وہ فقیر ہے۔ وہ ملک فقیر نہیں ہے جس کی نسل سمجھدار ہو، نیک ہو، عقل مند ہو۔ وہ ملک فقیر ہے، وہ قوم فقیر ہے، وہ ماں باپ فقیر ہیں جن کی اولاد نکمی ہو، نااہل ہو، بے وقوف ہو۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا اور عظمتوں کا دار و مدار وہ آپ بچوں پر ہے۔ آپ کدھر کو جا رہے ہیں؟ اگر آپ کا رخ صحیح ہوگا تو ساری نسل پھلے گی، پھولے گی اور ساری دنیا کو چین ہوگا۔ اگر آپ کا رخ غلط ہوگا تو پھر ساری نسل میں ہلاکت، بے چینی، پریشانی آئے گی۔ تو انسان کی تعمیر، نسل کی تعمیر، یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اللہ نے اس کے لیے 1.25 لاکھ نبی بھیجے۔ یہ کام عام انسانوں کے سپرد نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پاک معصوم نبیوں کا انتخاب کیا اور پھر ان کو انسانوں کی راہبری کا طریقہ سمجھایا۔ پھر اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دین کو مکمل کیا، اور پھر اب اللہ نے ہمارے ذمے کیا کہ ہر نسل اگلی آنے والی نسل کو ایسی اچھی صفات دے کر دنیا سے جائیں کہ وہ لوگوں کے لیے راحت بنے۔ آپ تو بچے، اور ہمارے بھی پیدائش سے پہلے ہی یہ ملک بنا۔ چند دن پہلے ہی ہمارے جنرل غلام محمد صاحب اور بریگیڈیئر اسلم نیائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو یہ تقسیم کے وقت کی کہانی سنا رہے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میں نہیں سن سکا، مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ ایسی انہوں نے کہانیاں سنائیں۔ یہ دنیا میں واحد ملک ہے جس کے بنیاد میں گارا اور سیمنٹ نہیں ہے، بلکہ 6 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ہیں جس پر اس ملک کو بنایا گیا۔ ہم تو لوکل لوگ ہیں، مہاجر نہیں ہیں، لہذا ہم نے وہ قربانی نہ دیکھی نہ چکھی۔ میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، وہ مہاجر تھے جالندھر کے۔ وہ کبھی کبھی ہمارے ڈیرے میں آیا کرتے تھے، بات کرتے تھے۔ تو ایک دن میں بھی بیٹھا تھا اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جالندھر سے جب ہم نکلے ہیں پارٹیشن پر تو میرا سارا خاندان کٹ گیا، اکیلی جان لے کر نکلا، اور چھوٹی سی عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ تو دن میں چھپتا تھا کماد کے کھیت میں، اگست میں کماد اچھا خاصا بڑا ہو جاتا، اور رات کو پھر میں سفر کرتا تھا اور مجھے کچھ پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، میری کیا منزل ہے۔ مجھے صرف ایک فکر تھا کہ میں سکھوں کی تلوار سے بچ جاؤں۔ لہذا چلتے 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 دریائے ستلج پہ پہنچ گیا۔ دریائے ستلج اس وقت میں جیتا جاگتا دریا تھا، اب تو وہ سو گیا بیچارہ کب کا۔ ہم تو اس کی ریت ہی دیکھ پائے، اس کی طغیانیت تو کبھی دیکھی کوئی نہ، یہ بہت بڑا دریا تھا۔ تو کہنے لگے میں ستلج پر پہنچا تو آگے پانی کی موت تھی، پیچھے تلوار کی موت تھی۔ تو میں نے کہا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے میں پانی کی نظر ہو جاؤں۔ تیرنا آتا نہیں تھا، یعنی کہ ایک لکڑی اٹھائی، ایک لکڑی مل گئی، لکڑی اٹھائی اور پانی میں ڈالی۔ میں کہا یا اللہ زندگی ہے تو پار لگا دے۔ ادھر پاکستان شروع ہو رہا تھا۔ تو کہنے لگے جب میں تھوڑا سا اندر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، سارا دریا لاشوں سے بھرا ہوا بہ رہا تھا، لاش کے ساتھ لاش ایسے ملی ہوئی تھی، معصوم بچے، حسین نوجوان، خوبصورت بیٹیاں، بوڑھی مائیں، بوڑھے باپ ایسے جا رہے تھے۔ اگرچہ وہ منزل کو پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نام پہ قربانی دی، لیکن ہماری نظر میں وہ ایسی منزل کے راہی تھے جس کا آگے پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ستلج کی لہریں ان کا کفن بن رہی تھیں اور ستلج کی تہ ان کی قبر بن رہی تھی۔ یہی کچھ راوی میں ہو رہا تھا، یہی کچھ چناب میں ہو رہا تھا۔ یہ 3 دریا ہندوستان سے آتے تھے، ان تینوں میں یہ بہ رہی تھی۔ اپنی تاریخ پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے پتہ چلتا ہے ہماری ابتدا کیا ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے۔ بدقسمتی ایسی ہوئی میرے عزیزو کہ اس ملک کو نا اتنی اللہ نے دولت سے نوازا ہے کہ آپ اور ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔
میں مکہ میں تھا، مجھے ایک جیولوجسٹ ملا، وہ کہنے لگا میں اپنے علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ پاکستان جیسی زمین پوری دنیا میں کسی کے پاس کوئی نہیں، اس کو صرف ایک کینسر لگا، وہ بددیانتی کا، خیانت کا، چور بازاری کا اس کو کینسر لگا۔ اگر یہ اس ملک میں نہ ہوتا تو یہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہوتا۔ اور اس ملک کو میرے عزیزوں جو لوٹا ہے نا، وہ ان پڑھوں نے نہیں لوٹا، زمینداروں نے، تاجروں نے نہیں لوٹا، بڑے ہائی کلاس پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو لوٹا ہے، چونکہ انہوں نے ڈگریاں تو حاصل کی پر انسانیت نہ سیکھ پائے۔ تو اتنی بڑی قربانیاں ہوئیں اور ہم تو میرے عزیزوں کانٹے ہی چننے والے رہ گئے۔ بہار دیکھی نہیں اس ملک نے، چند مخلص لوگ نہ ہوتے تو اب تک یہ ملک بک چکا ہوتا یا ہندوستان کے قبضے میں جا چکا ہوتا۔ کہیں کہیں چراغ اب بھی جل رہے ہیں جن کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی روشنی ہے، اور یہ قافلہ دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے وہ رواں دواں ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہوتے تو اس ملک کو تباہ ہونے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی بددیانت ٹولے نے اور ہائے ہائے ضمیر فروش ٹولے نے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سارا انہی اسکولوں کالجوں سے نکلا ہوا ہے، وہ دیہاتوں سے نہیں ہے، وہ بازاروں میں نہیں۔ ایک تاجر کتنا کو لوٹ لے گا؟ زمینداروں کو تو ویسے ہی لوٹنا نہیں آتا، ان کے پاس لوٹنے کی چیز ہی کوئی نہیں۔ چلو کسی نے کوئی دینگا مشتی سے کوئی زمین دبا لی، دکان دبا لی، کوئی ہیرا پھیری کر لی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بڑا اچھا، یہ ساری بات۔ تو آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، آپ کا بننا سارے ملک کا بننا ہے، آپ کا بگڑ جانا سارے ملک کا بگڑ جانا ہے۔ تم ایک فرد نہیں ہو، ایک گھر کے نہیں ہو، پوری قوم کے ہو، پوری نسل کے ہو۔ ایک ادارہ جب کوئی، آپ بھی میں سے بچے آگے چل کے ادارے چلانے والے بنتے ہو، بڑے بڑے عہدوں پہ جاتے ہو، تو اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوگے تو لاکھوں انسان ہوں گے جو آپ کو ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں گے، اور اگر صرف آپ اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارنے والے ہوں گے تو لاکھوں انسانوں کے منہ سے نوالے چھن جائیں گے اور لاکھوں انسانوں کے گھروں کے چراغ بجھ جائیں گے۔ آپ کے گھر میں گھی کے چراغ جلیں گے، لیکن کب تک؟ تو آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو۔ میں آپ سے تقریر کرنے نہیں، آپ سے چند باتیں کر رہا ہوں، ہمارے بچے ہو۔ یہ دور میں نے بھی ہاسٹل لائف گزاری، 11 سال کی عمر تھی جب میرے والد صاحب نے مجھے لاہور میں سینٹرل ماڈل سکول ہوتا تھا، وہ بڑا اچھا سکول تھا، وہاں داخل کیا تھا۔ تو پہلے تو میں شوق میں چلا گیا، اور ہم تو ٹاٹ کے سکول سے ایک دم سینٹرل ماڈل سکول میں پہنچ گئے، وہ سمجھ ہی نہ ہے کہاں آ گئے، کہاں ہم ٹاٹ میں بیٹھنے والے، کہاں ایک دم ایسا سسٹم جیسے یہاں کا ہے۔ تو وہ ہم بڑے پریشان، یا اللہ یہ میں کہاں آ گیا۔ اور ادھر سے اداسی چڑھے، تو 2-3 دن کے بعد اداسی شروع ہو گئی، اب رضائی میں منہ دے کے روئی جائیں یا اللہ۔ اب میں پہلے دن جو کلاس روم میں داخل ہوا، وہ سارے شہری لڑکے، ہم بالکل نپٹ دیہاتی۔ میں کو یا اللہ کوئی اور دیہاتی نظر آئے تو میں اس کے پاس بیٹھوں، یہ تو شہریوں سے ہمیں ویسے ہی ڈر لگتا تھا۔ تو میں نے سارے لڑکوں کو ایسے دیکھا، 6D میرا سیکشن تھا، اور محمد اشرف صاحب وہ میرے کلاس انچارج تھے۔ تو میں داخل ہونا، سہما پہلی دفعہ پتلون چڑھائی، وہ بھی ادھر سے ڈھیلی۔ میں نے دیکھا، سب کو دیکھا، تو سب سے آخر میں نا ایک لڑکا ایسے کر کے بیٹھا تھا، ایسے، اور ایسے سے دیکھ رہا تھا سب کو، ڈرا ہوا نا۔ میں نے کہا یہ دیہاتی ہے، میری طرح کوئی پھنسا ہوا ہے۔ تو میں سیدھا اس کے پاس جا کے بیٹھا۔ اس دن اس سے دوستی لگی، 1964، اور اب 41 سال ہو گئے، آج تک اس سے ہماری یاری نبھ رہی۔ وہ سرگودے کے میلا فیملی میں سے تھا۔ تو جب میں قریب پہنچا تو اس کو شہری لڑکے چھیڑ رہے تھے نا، اس کا ذرا ناک تھا کافی لمبا، تو اس کہتے چوہا، وہ کہتا تھوڑی ماں نو، چوہا کہتا تھوڑی بہن نو۔ تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ جو گالیاں دے رہا ہے نا، یہ میرا ہی برادری ہے۔ تو میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ تو اب اردو تو ہمیں آتی کوئی نہیں تھی، میں کہ کتھو دائیں آندھا سرگود دے دا۔ میں کہ لے آج تیری میری دوستی، میں بھی پھنسے تو بھی پھنسے، آج تو بعد آپ اکٹھے۔ تو بس ایک ہی ڈیسک پہ ہم جو چلے، پھر ایک آدھ ہمارا سیکشن آگے جا کے بدلا، لیکن آج تک ہماری دوستی پکی ہے۔ تو آپ کو دیکھ کر مجھے اپنا وہ بچپن اور وہ ہاسٹل، وہ اسکول، وہ سارا کچھ ایسے جیسے ماضی کے پٹ سارے کھل گئے ہوں، اور گردش ایام نے پیچھے مجھے دھکا دے کر اپنے ہاسٹل میں پہنچا دیا ہو۔ آپ سب کو دیکھ کر وہ مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا ہے۔
تو میں یہ آپ سے کہنے آیا تھا کہ اس زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہیں. ایک نظریہ یونان کا تھا اس زندگی کے بارے میں کہ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، جو جیسے گزارے ٹھیک. یہ نظریہ 18ویں صدی میں آ کے دم توڑ گیا جب سائنس نے اس بات کو پروو کیا کہ نہیں، اس کی کوئی ابتدا بھی ہے اور کہیں اس کی انتہا بھی ہو جائے گی. یہ نیوٹن جب 1642 میں پیدا ہوا اور 1727 میں وہ مرا ہے. وہ سائنس کا نبی کہلاتا ہے، سائنس کا نبی. اس کو اللہ نے دیا. اور دیکھو بچوں، یہ علم جو ہے نا، یہ کسی کی وراثت نہیں، نہ مغرب کی نہ مشرق کی. جو محنت کرے گا اللہ اس کو دے دے گا. میں نے اس کے بارے میں پڑھا. وہ گھنٹوں ایسے لیٹا رہتا تھا، کئی گھنٹے ایسے لیٹا رہتا تھا، کئی گھنٹے. تو 5 منٹ نہیں ایسے لیٹ سکتے، کروڑ بدلتے ہیں. پھر ایک دم جو اس کے اندر خیالات جمع ہوتے. یہ کرسی پڑی ہوتی تھی، سامنے ٹیبل ہے، تو تیزی سے اٹھتا، کرسی پہ بیٹھنا بھی بھول جاتا اور قلم اٹھا کے کھڑے ہو کر کئی گھنٹے لکھتا جاتا. تو اس کی محنت پر اللہ نے اس کو دنیا کا علم کا تھوڑا سا کھڑکیاں کھول دیں. تو یہ بات سامنے آئی کہ بھائی یہ شروع سے نہیں ہے، کہیں سے شروع ہوئی ہے. کہاں سے شروع ہوئی ہے، کس نے شروع کی ہے، یہ یہاں آ کے اٹک گئے. چونکہ ان کے سامنے نہ قرآن کا علم، نہ آخرت کا علم، نہ شریعت کا علم. تو کچھ ان کی جو ٹوٹی پھوٹی شریعت باقی ہے اس میں اتنا وہاں بھائی اس کو خدا نے بنایا، اس کو اللہ نے بنایا. 1711 میں ایک سائنسدان پیدا ہوا جرمنی میں، ایڈورڈ ہیوم. وہ 1778 میں مرا ہے. تو نیوٹن نے یہ بتایا کہ یہ کائنات ایک سائنٹیفک طریقے سے چل رہی ہے، ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جس کے تحت چل رہی. وہ خدا کا منکر نہیں تھا. ہیوم نے آ کر خدائی کا انکار کیا. انہوں نے کہا جب 2 اور 2 4 ہے تو کسی خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے کہ اس نے 2 اور 2 کو 4 کیا. ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہے، کوئی خدا نہیں ہے. سب سے پہلے دہریت کا تصور اس شخص نے دیا کہ اللہ کوئی نہیں ہے، یہ سب خود بخود ہو رہا ہے. پھر 1809 میں وہ ڈارون پیدا ہوا. اس کی تھیوری میں نے جا کے ساری دیکھی. اس کا میوزیم ہے پورا لندن میں، اس کا پورا میوزیم ہے، سارا میں نے جا کے دیکھا. اس نے ایک اور ہی چوچا چھوڑ دیا. ان کا ایک سیل پانی کے کہیں کنارے کہیں سے آ گیا، کیسے آ گیا، وہ بڑھتے یہ سب کچھ بن گیا، یہ انسان بن گیا، یہ پہاڑ بن گئے، پتھر بن گئے. اس میں بھی کوئی نیکی بدی کا کوئی تصور نہیں ہے، آٹومیٹک پیدا ہوا. لہذا چلو یہ کام ہے کہ ہم مسجد کی دعوت دیں، گانے کی دعوت نہ دیں، سچ کی دعوت دیں، جھوٹ کی دعوت نہ دیں، محبت کی دعوت دیں، نفرت کی دعوت نہ دیں. یہ اس امت کا سبق ہے، زندگی کا سبق ہے. وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. چھٹی چیز ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. بچوں یہ زندگی بڑی تلخ ہے. یہاں خوشیاں تلاش کرنا جو ہے نا بے وقوفی ہے. یہاں یہ سمجھو اگر کوئی خوشی مل گئی تو اللہ تیرا شکر ہے. جیسے سفر میں تازہ روٹی، اچھی روٹی مل گئی تو یا اللہ شکر ہے. ورنہ ہم تصور لے کر نکلتے ہیں کہ ٹھنڈا سالن ملے گا، ٹھنڈی روٹی ملے گی، ٹھنڈی چائے ملے گی. کہیں کوئی اچھی مل گئی تو یا اللہ تیرا شکر ہے. اس دنیا کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس میں دکھ زیادہ ہیں اور راحتیں کم ہیں، اور اس میں غم زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں. تو یہاں اس سبق کے بغیر یہ زندگی گزر نہ سکے گی. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. بیٹا صبر سیکھنا، کبھی بے صبر نہ ہونا. جب تم صبر سیکھ کے مرو گے نا تو اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا صبر والے آ جاؤ. تو چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہے گا چلے جاؤ جنت میں، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں، یہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. 7ویں چیز ہے زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اس چیپٹر کو، اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جگہ دی، سب سے آخر میں ذکر کیا ہے. اس سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹا اپنے اخلاق اچھے رکھنا. اس ساری 6 سطروں کا خلاصہ یہ، بیٹا اخلاق اچھے رکھنا. اور میرے بچوں اخلاق اتنا مشکل کام ہے کہ زندگی کا سب سے مشکل سبق ہے اچھے اخلاق بنانا. تو اللہ نے اس کو سب سے آخر میں ذکر کیا. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے ہاں بھائی بچوں پیپر دیکھو، جو سب سے آسان سوال ہو پہلے اس کو کرو.
پھر جو اس کے بعد پھر اس کو کرو. مشکل سوال کو سب سے آخر میں کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں اٹک جاؤ اور سارا وقت گزر جائے. تو اخلاق کا کویسچن بڑا مشکل ہے, تو اللہ تعالیٰ نے 7 چیزیں پیش کی, سب سے آخر میں اس کو رکھا کہ میرے بیٹے بدتمیز نہ ہونا, ولا تصاعر خدک للناس, بدتمیز نہ ہونا, اخلاق اچھے رکھنا. امام حسن اور حسین نے دیکھا ایک بابا جی وضو غلط کر رہے ہیں. اب ہمارا طریقہ یہ تھا, بابا جی غلط کر رہے ہو, ایسا نہیں کیا کرتے, ایک دم ٹوک دینا ہے. تو اب دونوں بچوں نے سوچا کہ بابا جی نے وضو بھی غلط کیا ہے, ان کو بتانا بھی ہے, اور ہم چھوٹے ہیں یہ بڑے ہیں, اب بتائیں گے تو ان کی بےزتی, نہ بتائیں گے تو یہ ہمیشہ ایسا کرتے رہیں گے. تو دونوں آ گئے کہ چاچا ہم دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں, میں کہتا ہوں میرا وضو اچھا ہے, یہ کہتا ہے میرا وضو اچھا ہے, تو ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں, پھر آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم میں سے کس کا وضو اچھا ہے. یہ اخلاق ہے میرے بچوں, یہ اخلاق ہے. تو اب دونوں بچوں نے وضو کیا تو بابا سے کہنے لگے بیٹو تم دونوں کا ٹھیک ہے, میرا غلط ہے. تم دونوں کا ٹھیک ہے اور میں تم پہ قربان جاؤں, تم نے جس طرح مجھے سبق دیا ہے میں تم پہ قربان جاؤں, آل رسول ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اپنے اخلاق اچھے رکھنا, کبھی کسی بڑے سے بدتمیز نہ ہونا, کبھی کسی نوکر سے بدتمیز نہ ہونا. آپ سارے کھاتے پیتے گھروں کے بچے ہو, کبھی کسی نوکر سے بدتمیز نہ ہونا. اللہ کے نبی نے آخری وصیت کی تھی, آخری وصیت, اور آخری وصیت ہمیشہ بڑی قیمتی ہوتی ہے, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اس کے بعد آپ نہیں بولے تھے اور اللہ کے پاس چلے گئے تھے, میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا, ایک نوکروں سے بدتمیزی نہ کرنا. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, ڈرائیور نے تھوڑی سی گاڑی لگا دی, تیری مانو تیری بہن, اپنے ہاتھ سے لگ جائے کہتے او ہو, جب اپنے ہاتھ سے لگے کہتے او ہو, ڈرائیور سے لگ جائے تیری مانو تیری بہن, اپنے ہاتھ سے جتنی مرضی اٹھا ہو جائے او ہو یار گڈی لگ گئی, اور ڈرائیور سے لگ جائے تو نہ اس کی ماں چھوڑیں گے نہ بہن چھوڑیں گے. تو اس کو میرے نبی نے کہا تھا میری امت نوکروں سے غریبوں سے بدتمیز نہ ہونا, اچھا سلوک کرنا. یہ چیپٹر بڑا مشکل ہے جی, میں نے نمازی بڑے دیکھے, روزے دار بڑے دیکھے, پر گالی نہ نکالنے والا دیکھا ہی کوئی. بھائی سارے اس کی نیت کرو اور سارے اس کے ارادے کرو اور اپنے کھڑے ہو کر نام لکھاؤ, پھر ہم دعا کر لیں. کو چلانے والے اللہ, اور بادلوں کو لانے والے اللہ, اور پانی کے قطروں کو برسانے والے اللہ, تو ہدایت کی ہوا چلا دے, ہدایت کی بارش برسا دے, اور جو یا اللہ تیرے منکر ہیں ان کو بھی کلمے والا بنا دے, اور جو اسکیمیں چلا رہے ہیں ان کو بھی ہدایت دے دے, مردوں عورتوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے, اس پورے علاقے پر رحم کر دے, کرم کر دے, فضل کر دے, یا اللہ ان کے اخلاق بلند کر دے, ماں باپ کا فرما بردار بنا دے, آپس کی نفرتیں مٹا دے, بھائیوں میں یا اللہ جو لڑے ہوئے ہیں صلح کروا دے, جو روٹھ گئے انہیں منا دے, جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے, اولاد کو ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے, یا اللہ میاں بیوی میں محبتیں پیدا کر دے, جو قرضوں میں جکڑ گئے ان کے قرضے دور کر دے, جو بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ان کے مرض دور کر دے, جو دکھوں میں پھنس گئے ان کو سکھ عطا فرما دے. اے میرے رب ساری دنیا کا باطل ہمیں مارنے کو ہے, ہمارا حفیظ بن جا, ہمارا کفیل بن جا, ہماری نسل ہمارے ہاتھوں سے نکلی چلی جا رہی ہے, اور ان پہاڑوں میں بھی میرے مولا باطل کی تہذیب اپنا اثر دکھا رہی ہے. اللہ یہ پہاڑ کی زندگی تو بڑی پاک زندگی تھی, تیرے نبی نے فرمایا تھا جب فتنے کا زمانہ آئے تو پہاڑوں میں چلے جانا. یا اللہ پہاڑ بھی گندے ہو جائیں تو کہاں جائیں میرے مولا, ہم پر زمین تنگ ہو چکی ہے, یا اللہ تیرے دین پر چلنے والوں کے لیے رکاوٹیں رکاوٹیں میرے مولا, تیرے نبی کی ایک سنت کوئی اپنا لے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, یا اللہ تیری نافرمانی کے طریقوں پر چلے تو شابش لیتا ہے میرے مولا. اے زمین و آسمان کے شہنشاہ, اپنے بندوں کے لیے تو زندگی سہل کر دے, آسان کر دے, اور آنکھوں پر آئے ہوئے پردے ہٹا دے, اور یا اللہ آخرت کا تاثر پیدا کر دے, نمازیں زندہ کر دے, جنت کا شوق دے دے, دوزخ کا ڈر عطا فرما, اپنی محبت اور عشق دے دے, اپنے محبوب کی محبت اور عشق دے دے. یا اللہ اس سارے مجمع نے جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے سینوں میں پتہ نہیں کیا کیا دعائیں اندر میں تڑپ رہی ہیں میرے مولا. یا اللہ تو خود ہی سن کر اسے پورا کر دے, تو خود ہی سن کر اسے پورا کر دے, اور دنیا بھی اچھی کر دے, آخرت بھی اچھی کر دے. جو ہم میں آگے چلے گئے ان کی بخشش کر دے, ان کی قبریں جنت بنا دے, اپنے اپنے وقت پر ہمیں ایمان پر اٹھا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وصلی اللہ تعالی علی النبی